الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کی بھی تخلیق فرمائی ہے. اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے: والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس دنیا میں، اس کائنات میں جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا فعل منظر عام پہ آتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے باقاعدہ حدود اور قواعد مقرر فرمائی ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے احکام بیان فرمائے اور شریعت کی حدود مقرر فرمائی. آگے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہاری حدود ہیں، تمہاری لمٹس ہیں یہ. ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. اور جو اللہ تعالی کی حدود اور اللہ کے بتائے ہوئے لمٹ سے آگے بڑھے گا تو وہ یقیناً اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرے گا. آج کل جو فضا ہے، جو عوام کے اندر ایک رجحان ہے، اس سلسلے میں میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں، بہت سارے غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں گی. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں جو اللہ سے تقوی بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں اور ہم وقت تقوی میں مشغول رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ علماء کہلاتے ہیں. اور علم ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خاصیت ہے کہ جس انسان کے ساتھ بھی یہ صفت لگ جائے، جس انسان میں بھی یہ خاصیات اور یہ کوالٹیز آ جائیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی مقام، مرتبہ اور معاشرے میں عزت عطا فرما دیتے ہیں. اور یہاں تک اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ
بنی اسرائیل جو اللہ تعالی کے نافرمان ہیں اور مغضوبین ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مختلف مقامات پہ بڑی سخت سزائیں بھی دی ہیں اور تنبیہ بھی فرمائی ہے ان کی اپنے اعمال اور ناکردنیوں کی سبب کی وجہ سے۔ لیکن جہاں اہل علم کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ جو قرآن کریم ہے یہ برحق ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی منزل کتاب ہے، اور یہ بات بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل یعنی وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں علم کی اتصاف کے ساتھ اور علم کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ان میں پائی جا رہی ہوں، قرآن کریم نے ان کو بھی عزت دی ہے، علماء کہا ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل کو عمومی طور پہ فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ تعالی نے فرمایا یہ بندر ہیں، خنازیر ہیں، اور یہ بتوں کے لوگ ہیں، بتوں کے سامنے جھکنے والے۔ حضرت عمر ابن عوف مزنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عالم کی غلطی سے ہوشیار رہو۔ پہلی بات، تین باتیں ہیں اس روایت میں۔ پہلی بات کہ عالم کی غلطی، لغزش، خطا، اس سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، خبردار رکھو۔ آگے فرمایا اور اگر کسی سے اس طرح خطا ہو جائے تو اس سے فوری طور پہ قطع تعلق نہ کرو۔ اور تیسرا حکم یہ فرمایا کہ واپس صراط مستقیم پر آنے کا اس کا انتظار کرو۔ اس حدیث پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گناہ کیا جا رہا ہو، کوئی غلط فعل کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی حرکت کی جا رہی ہو، اور اہل علم اگر اس کو منع کریں، علماء اس کو سمجھائیں، اس کو تبلیغ کریں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے بھی ایسا کام کیا، اور فلاں شخص نے بھی ایسا کیا ہے، فلاں زمانے میں فلاں عالم نے بھی ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کامل اور اکمل نبوت کا منہ بولتی دلیل موجود ہے کہ حدیث شریف میں سب سے پہلے فرمایا کہ عالم کی خطا سے خبردار رہو۔ عالم کی خطا سے خبردار کا کیا مطلب؟ یعنی آپ میں ہرگز یہ جذبات پیدا نہ ہو کہ یہ عالم جس راستے پہ چل رہا ہے، یہ مولوی صاحب جس راستے پہ چل رہا ہے، اور جو یہ اعمال اختیار کر رہا ہے، اگر اس میں آپ کو کھلی آنکھوں کوئی گناہ نظر آ جائے اور آپ اس کی تقلید میں اور اس کی اقتداء میں لگے رہیں، یہ جائز نہیں۔ بلکہ جہاں ایسا محسوس ہو شرعی دلائل کی روشنی میں، ہماری اپنی عقل، ہمارا اپنا گمان، ہمارا اپنا ظن غالب، وہ ان چیزوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ خواب بھی دیکھ لیا تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک خواب کی کوئی شرعی دلیل کی حیثیت نہیں ہے سوائے پیغمبر کے خواب کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح آپ ایک انسان ہیں، میں ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ انہی انسانوں میں سے بعض افراد کو متصف فرما دیتے ہیں علم کی صفت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عالم ہو، اہل علم میں سے ہو، وہ نہ جنت سے نازل ہوا ہے، نہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا مراحل کچھ مختلف ہیں، اس کے اندر بھی وہی نفس ہے جو ایک عام انسان میں ہے،
اس کے اندر بھی وہ تقاضے، کھانا پینا، شہوات مختلف قسم کی وہ ان میں موجود ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برحق اور خاتم الرسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت کے مقام سے نوازا تھا. اور انبیاء کے علاوہ امت میں معصوم کوئی نہیں. بچے کو بھی معصوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس طرح کے تقاضے اور رجحانات نہیں پائے جاتے جو فسق و فجور یا بے حیائی یا گناہ میں شمار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی بھی کائنات ہے اور ان کی جو آزمائش ہے اور جو ان کا امتحان ہے وہ سمجھ میں آنے والا تبھی بنتا ہے جب ایک انسان کے اندر وہ خصوصیات پائی جا رہی ہوں جو ایک عام انسان میں بھی پائی جاتی ہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اب دیکھیے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نہ وہ اپنے نفس امارہ سے مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اس ڈھنگ پہ فرمائی ہے، اس ڈھب پہ فرمائی ہے کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتے اتنے اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حامل ہیں اس لیے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہ فلسفہ غلط ہے. ان کی آزمائش اس طرح نہیں ہے، ان کا امتحان اس طرح نہیں لیا جا رہا جس طرح ایک انسان کا لیا جا رہا ہے. الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زندہ بھی میں کرتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، اور آزمائش بھی میں لے رہا ہوں. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی آزمائش، ان کا امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح آزمائش کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح کرنا ہے، اور فلسطین جیسی سرزمین، باغ و بہار، سرسبز و شاداب، انبیاء کی سرزمین چھوڑ دو اور چلے جاؤ حجاز کے بیابانوں میں، مکہ مکرمہ کی چٹیل وادی میں، اور وہاں جا کے اسماعیل کو آباد کرو، سارہ کو آباد کرو. امتحان یقیناً بہت سخت ہے، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں اور جو امتحانات سے گزارا ان کو انہوں نے بخوبی پورا کر لیا. انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب آپ آنے والی امت کے لیے امام بنیں گے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ نبی ہیں، اللہ کے نبی برحق پیغمبر ہیں، کامل عقل کے مالک ہیں. فضائل اور مناقب تب مکمل ہوتے ہیں جب وہ آپ کو اور آپ کے اجزاء، آپ کے اولاد، آپ کے خاندان سب کو حاصل ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی. قال ومن ذریتی. اے اللہ میری اولاد میں، میری آنے والے نسلوں میں بھی یہ امامت کا مقام پیدا فرما دیجیے. قال لا ينال عهد الظالمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اس کا حقدار ہوگا، جو میرٹ پہ اس پہ آئے گا اس کو ہم دیں گے، اور ظالموں کو ہم اتنی برکات نہیں دیتے. ایک اور مثال پہ غور کیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تشریف فرما اور تمام اپنی امت کو ساتھ لیا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. یہ پوری تبلیغ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں
کہ غلط راستے پہ جا رہے ہو، بتوں کی پوجا اور عبادت کر رہے ہو، اور یہ بہت ہی غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پہ آ جائے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیوقوف اور دنیا کی چیزوں پہ اعتماد اور آسرا کرنے والا، مٹیریل کے اوپر اپنا اعتماد رکھنے والا کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ کے غضب سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ تعالیٰ کے غضب سے صرف اس کو امان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ کی دین کی شریعت کے احکام اس کو آگے بڑھانے میں مشغول رہے، اور دوسری طرف اپنی اولاد، اپنا بیٹا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کیسی بات کر رہا ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش بھی کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے کیا فرمایا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کی اولادوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اور طلباء کرام جانتے ہیں مبالغے میں ذات کے اوپر فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا کا پورا گناہ ہے، یہ پورا کا پورا غلط کام ہے یہ۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس بارے میں آپ آئندہ مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اگر ایسا ہوا تو خدا نہ خواستہ علم کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، سامنے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہیں، فوراً سمجھ گئے اور استغفار اور دعا فرما لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ اور اللہ کے دین کا دشمن ہے، تبرأ منہ، برات کا اعلان کر دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرحانے موجود، یا عمی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیں تاکہ آخرت میں آپ کی مغفرت کی میں اللہ سے شفاعت کر سکوں۔ یہی پڑھو اسے، انک لا تہدی من احببت۔ تعلق، نفسانی تعلق یا جسمانی تعلق یہ الگ چیز ہے، اور دین اور اسلام اور ایمان کا تعلق یہ ایک الگ چیز۔ کون اولاد بنتا ہے نیک لوگوں کا، کون حقدار بنتا ہے نیک لوگوں کا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ لیس من اہلک۔ اس کے لیے غور کر لیجیے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث، اور وہ حدیث دوبارہ ایک دفعہ میں آپ حضرات کو یاد دلاؤں گا کہ ہمارے شرعی احکام کے اندر باقاعدہ پورے ابواب اور پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، جسے کہا جاتا ہے زلۃ القاری، یعنی عالم، قاری، محدث، فقیہ اگر ان سے کہیں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس بارے میں بھی ہمارے دین میں پورا لائحہ عمل طے ہے۔ کون کون سی خطائیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد ان کے اقوال، ان کے افعال وہ معتبر نہیں رہتے۔ اور یہاں یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا شخص جو عالم ہو، جو محدث ہو، جو فقیہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں تبحر عطا فرمایا ہو، وہ اپنی زبان سے اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ معتبر ہے، وہ اپنے قلم سے لکھ کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ معتبر ہے،
لیکن شرعی دلائل میں آپ اصول کو چھان ماریں، کسی عالم کا عمل یا اس کا فعل وہ شریعت میں کوئی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا. اور جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوگا اور جو اس دین محمدی کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوگا، اگر وہ کوئی ایسا فعل کا ارتکاب کر رہا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو کسی اور عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے پاس جا کے اس سے پوچھ لے کہ یہ آپ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا اللہ کے حکم کے ثابت ہے. اس سے وہ آپ کے سامنے بتا دے گا کہ یہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. لہذا تانے دینا یا یہ سمجھنا کہ سب ایک وجہ سے سب برابر ہیں، ایسا کچھ نہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں مارتے، دیوانے آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. یہ جو علماء کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، علماء کو باقاعدہ ایک تحت مشق بنایا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ میں جو ان کا ایک مقام ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، یہ اغیار کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے. ہم نے ان کا نصاب بدل دیا، ان کی زبان بدل دی، ان کا لباس بدل دیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بدل دیا، ان کے طور طریقے بدل دیے، ان کے رسم و رواج بدل دیے. ان کی یہاں جو شان سمجھی جاتی تھی عالم کی پگڑی، وہ ہم نے ہوٹل پہ کھڑے ہوئے چوکیدار کو پہنا دی. ان کے ہاں عالم کا جو مقام ہوتا تھا امامے کا پگڑی کا، وہ ہم نے ڈھول بجانے والے کو پہنا دیا، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکات اور سکنات ان سے کروا لی. لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ یہ فضل فرمایا ہے کہ علماء جب کوئی بات کریں، علماء جب کوئی مسئلہ بیان کرے، رہنمائی فرمائے، تو یہ قوم اس میں لبیک کہتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلاف وقتاً فوقتاً مختلف سازشیں کی جاتی. شیخ الحدیث استاذ و اساتذتنا محدث و عصرنا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد، اور وفاق المدارس العربیہ جو تمام اسلامی مدارس کا پاکستان میں متفقہ بورڈ ہے، اس کے صدر بھی تھے. اور ہر زمانے میں کوشش کی جاتی تھی کہ علماء کو تنگ کیا جائے، ان کے اتحاد کو، یگانگت کو توڑا جائے، اس میں شگاف پیدا کیا جائے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اجلاس میں بیان فرمایا، تقریر فرمائی، اور انہوں نے باقاعدہ ایوب خان کے دور سے مشرف کے دور تک پورا گنوایا کہ ہر آنے والی حکومت، ہر آنے والی سرکار وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو تھوڑا اپنے ہاتھ کے نیچے لایا جائے، دبایا جائے ان کو. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو جب ایک اختیار حاصل ہو جائے تو پھر اس کو بڑی مشکل سے وہ چھوڑتا ہے. مثال آپ حضرات کے سامنے، لاک ڈاؤن ہوگا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہیں نکلنا ہے تو نہیں نکلنا ہے. عمل کر لیا گیا، لوگوں نے مان لیا، اب آپ جان چھڑا کے دیکھ لیں ان سے. پورا پاکستان کھل جائے گا لیکن آپ کا شہر نہیں کھل سکتا، اس لیے کہ وہ اختیار کی جنگ ہے. حقیقت یہ ہے. اس لیے کسی بھی شخص کی ایک کی وجہ سے تمام اہل علم سے پریشان ہونا، تمام اہل علم کا ایسا سمجھنا، یہ انسان کی اپنی بدبختی ہو سکتی ہے. اور تانے کسے نہیں دیے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس اور انفاس قدسیہ، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے شارع، خاتم النبی، نبی آخر الزمان، سید الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تانے دیے گئے ہیں، اور ایسے تانے دیے گئے کہ آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے کہ یہ پیغمبر کا آپ کہیں اپنے آپ کو مار نہ ڈالیں اتنی سخت پریشانی میں.
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ فوراً قطع تعلق نہ کرنا. ارے یہ علماء تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ارے یہ مولوی تو ہوتے ہی اس طرح ہیں، ہم تو آپ کو پہلے سے کہہ رہے تھے، اور ان کے اندر اس قسم کی خطائیں پائی جاتی ہیں. حدیث میں اس کا جواب موجود ہے، فوراً قطع تعلق نہ کرنا. آج کل کے دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آیت ابھی کے لیے نازل ہوئی ہے. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے، جب کوئی بات آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں یہ نہ ہو کہ جہالت میں غلط فیصلے ہو جائیں، جہالت میں غیبت نہ ہو جائے، جہالت میں کفر نہ ہو جائے، جہالت میں کسی کی عزت اور آبرو پہ حملہ نہ ہو جائے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر ایسا کسی نے کر لیا تو اس کا جواب اور حساب اس کو دینا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، زبان کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا. کسی کا دفاع مقصد نہیں ہے. اہل علم اور علماء یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت ہی نیک مخلوق روئے زمین پہ موجود ہے. اور ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایسے بے شمار ممالک موجود ہیں جہاں پہ اس طرح، جس طرح ہمارے علماء دیوبند کام کرتے ہیں، اس طرح کام کرنے والے علماء ختم ہو چکے ہیں. ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اور آج وہاں اسلامی اقدار، آج وہاں پہ اسلامی ماحول، وہاں مسلمانوں کا مذہبی مقام، وہ آپ جا کے خود دیکھ لیں، آپ کو افسوس ہوگا. اس میں نہ مسائل سے خبر ہے، نہ فضائل جانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث سے زیادہ ان کا شغف ہے، اور نہ علماء کی مجالس کی ان کو فضیلت حاصل ہے. بس ان کو ایک خاص طریقہ ہے، ایک ٹرک کی بتی ہے، اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور جو پرچہ آتا ہے وہی وہ امام صاحب اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور اس پہ وہ چلتا ہے. یہ تمام کوششیں اگر کسی سے خطا ہوئی ہے تو خطا انسان سے ہوتی ہے. کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون، حدیث میں ہے. تم میں سے ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، اور سب سے زیادہ بہترین شخص جس سے خطا ہوئی ہو وہ ہے جو توبہ کر لے. تو میرے محترم بھائیوں، فوری طور پہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا، فوری طور پہ کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں کسی عالم کی خطا اور غلطی کی وضاحت بھی ہو جائے تو تم پورے پاکستان میں ڈھول بجا کے نہ پھرنا. اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں. صرف عالم سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، سرکاری اداروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، زبان پہ لانا مناسب نہیں ہے. ایسی ایسی یونیورسٹیاں جو پورے دنیا میں ایک علمی مقام اور اسلامی یونیورسٹیاں سمجھی جاتی ہیں، وہاں پہ جو حرکات ہو رہی ہیں انسان دیکھ کے اس کو فکر مند ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے زندیق اور ناہنجار جن کو ایک کیمرہ مل گیا ہے اور ایک مائک مل گیا ہے، یوٹیوب مل گیا ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مدارس تو ہیں ہی اس طرح کے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں مدارس سے اتنا بغض کیوں ہے، یہ تو بتاؤ ذرا. کالجوں میں بھی یہ کام ہوئے، یونیورسٹیوں میں بھی ہوئے، اسکولوں میں بھی ہوئے. اس وقت تو آپ کا بیان نہیں آیا، اس وقت تو آپ کی ویڈیو نہیں آئی. اس وقت کیوں آ رہی ہے؟ یہ اتنا پیار، اتنی محبت، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اہل اسلام، علماء کا مقام اور مرتبہ یہ عوام کے سامنے اس کو نیچے کرنا ہے، سر جھکانا ہے اس کو. لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرما دیتے ہیں اس کے ساتھ اس میں قوت بھی آ جاتی ہے، اس میں وجاہت بھی آ جاتی ہے، اس میں شجاعت بھی آ جاتی ہے، اور وہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، یاد نہیں تو ہند کی تاریخ دکھا دوں. 1857 کی جنگ آزادی، علماء نے کوئی دریغ ہی نہیں کیا انگریز کے سامنے سر کٹانے سے، جان قربان کرنے سے.
ہمارے اسلاف، ہمارے علماء اسی وقت ان کو اس خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو انگریز آیا ہے، یہ جو اغیار آئے ہیں، اب یہ باقاعدہ پوری امت کو اور پوری قوم کو بدلنے کے در پہ ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد، مرد میدان حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو یہ القاء فرمایا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایک دینی ادارہ قائم کیا جائے جس میں علماء تیار کیے جائیں۔ لارڈ میکالے کا وہ مشہور قول ہے کہ ہم ایسے ہندوستانی بنانا چاہتے ہیں جو رنگ میں ہندوستانی ہوں لیکن اندر سے وہ انگریز ہوں۔ اس کے خلاف انہوں نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ اس میں اخلاص تھا، اس میں للہیت تھی، خالص اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت اس کا مقصد تھا۔ آج اس انار کے درخت کے نیچے ہونے والی کلاس وہ پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں قائم اور دائم۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں اور کسی بھی ملک میں چلے جائیں اور وہاں اہل علم کو دیکھیں جو 100% آزادی کے ساتھ علم کی خدمت کر رہا ہوگا اور ایک اس منہج کو اپنا رہا ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند کا اور اہل سنت والجماعت کا پورا ہاتھ ہوگا اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ فوراً قطع تعلق نہ کرو بلکہ احتیاط سے کام لو، کسی کے بارے میں بھی۔ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ابو بکر کی بیٹی، حفصہ کی بہن، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی، فسق اور فجور کی اشاعت ہو، بڑھے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ خطا ہوتی ہے، ہو گئی خطا، بدبخت آدمی تھا، مشکلات ہو گئی اس کی وجہ سے، یا اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس کو ہوا نہیں دینی ہے ہم نے۔ اسلام تو وہ مسلک اور مذہب ہے کہ جس میں زنا کی حدود اور قصاص ثابت کرنے کے لیے بھی ایسی شرائط لگائی گئی ہیں تاکہ وہ اس کے اندر پردے کا پہلو برقرار رہے۔ اسلام گناہ کا حکم نہیں دیتا، اسلام فسق و فجور کا حکم نہیں دیتا، اسلام معاشرے میں غلط باتوں کی آگے بڑھانے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام طاہر دین ہے، مطہر دین ہے۔ دنیا کو رہنا سہنا اسلام نے سکھایا ہے۔ اہل علم نے دنیا کو بتایا کہ علم کا نور کیا ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام سے نوازا، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا ذکر اعلیٰ اور بلند ہو گیا۔ اس پرفتن دور میں، اس زمانے میں ہم یہاں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ انسان کے پاس باقی نہیں رہتی۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر وہ جو نماز پڑھتے ہوں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ غور کیجیے گا ذرا، ایک عام امتی اور ایک پیغمبر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، صاحب وحی ہے، صاحب شریعت ہے، اور ایک عام امتی کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیغمبر کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور غیر عالم کے درمیان بھی اتنا ہی فرق ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب۔ رات کو جب چاند ہوتا ہے تو ستارے کتنے مان پڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ فضل علم کا ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور علم اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہمارے پاس جو علم ہے بہت قلیل ہے یہ۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر مقام پہ ایک علم والے کو بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کی رہنمائی ہو جاتی ہے، تجدید ہو جاتی ہے، مسائل کو درست کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اسلام پہ، دین کا نام لینے والوں پہ،
علماء کرام پہ، داڑھی پہ، پگڑی پہ، سفید لباس پہ ہمیشہ حملے کیے جاتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ ہمارا یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے اور ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا منتہا ہے. جب ہمارا منتہا، ہمارا مقصد اعلیٰ ہو، بہت ہی عرفہ ہو، تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سازشیں، چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی حرکتیں وہ علماء کے لیے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. میرے محترم بھائیوں مسلمانوں، یہ اللہ کا دین ہے، کوئی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے اور اس کی ہم سب کے مل کے حفاظت کریں گے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، آپ نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو فاسق کہہ دیا، فلاں کو فاجر کہہ دیا. سارے تیروں کا رخ جو ہے نا وہ علماء کی طرف، اور یہ بڑے غلط لوگ ہیں اور یہ قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. میرے بھائی، ایک عالم جو ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت ایک چوکیدار یا گارڈ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت میں شریعت کو دیا ہوتا ہے، علم کو دیا ہوتا ہے. اب آپ نے جس کی ذمہ داری لگائی ہے حفاظت کی، وہ چشم پوشی شروع کر دے، آنکھیں بند کر لے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو ایسے بندے کو آپ کتنے دن برداشت کر سکتے ہیں؟ عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حد کا تعین کرے اور امت کے سامنے اس بات کو واضح کرے کہ یہ عمل کرنے والا کفر میں داخل ہو جائے گا اور یہ عمل کرنے والا مسلمان رہے گا. یہ عالم کا کام ہے. اگر عالم یہ نہ کرے تو خدا کی قسم کھا کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر جو ہے وہ کفر و ایمان کی تمیز ختم ہو جائے گی. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ نے بیان کرنا ہے جو اس قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اس لیے علماء کرام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں. علم، اہل علم بہت بڑی صفت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں آیت آئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے خطا ہو گئی، کسی سے اس طرح کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ اور استغفار کرے. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر توبہ ہو، اگر گناہ ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اس بارے میں. کیونکہ قرآن کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات وہ تو آپ چھوڑ چکے ہیں. خاص طور پہ حدود اور قصاص سے تو بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ نافذ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور جس دن حدود اور قصاص نافذ ہو گئے اس دن معاشرے کی اصلاح کا کام بہت ہی بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی پرفتن دور ہے، آزمائش کا وقت ہے، مشکلات کا وقت ہے. ہمیں نہایت سنبھل کے چلنا پڑے گا اور ہر قدم پھونک کے رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت اور امانت عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت سب سے زیادہ مقدم ہے. اور اگر یہ ہم اپنے ساتھ لے گئے قبر میں تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لہذا علماء کے بارے میں بدظن نہ ہوں، علماء کے بارے میں زبان احتیاط سے چلائیں. علماء کے بارے میں کوئی بھی کلام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیں، اس لیے کہ آپ پیغمبر کے وارث کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت کے حاملین ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت کے محافظین ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو واقعتاً عالم ہو، جسے قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑے مقام کا حامل ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر کسی عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو تم اس کے پیچھے نہ چلو اور فوراً اس کے ساتھ بائیکاٹ، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا وہ بھی شروع نہ کرو اور واپس آنے کا انتظار کرو. علم کی یہ برکت ہے، یہ خصوصیت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا فرما دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہو جاتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو اپنی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے. توبہ اور استغفار کر کے واپس آ کے سیدھے راستے پہ چلے اور 100 بسم اللہ بہت اچھی بات ہے.
الایمان یہدم ما کان قبلہ. حدیث میں ہے کہ کسی نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہو، بڑے بڑے ڈاکے مارے ہو، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا پہلے کے تمام حساب کتاب اس کے صاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ علماء کو مزید توفیق عطا فرمائے، مزید تقوی عطا فرمائے، مزید للہیت عطا فرمائے، اور اس پر فتن دور میں جس سے یقیناً آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم يسر أمورنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حالات کو دین اور علم کے موافق بنائے. فسق و فجور اور بے حیائی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاشرے سے اس کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ معاشرے میں تقوی، طہارت، پاکی، پاک دامنی، عفت اور عزت کے بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جو اسلام اور دین کا ایک قلعہ ہے، یہاں کے مسلمان، یہاں کے مبلغین، یہاں کے علماء، یہاں کے مجاہدین، یہاں کے نمازی، یہاں کے تبلیغی، یہاں کے تمام ساتھی، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں خیر کا، عافیت کا، کرم کا، فضل کے فیصلے فرمائے. ہمارے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی دیرینہ ساتھی اور امت کے عظیم رہنما حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو کراچی تشریف لانے کے بعد کچھ بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دیں. ان کا سایہ مختنم آپ پہ، ہم پہ، سب پہ تادیر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، پریشانیاں آسان فرمائے، مشکلات دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مسلمان مرحومین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہمارے عبداللہ بھائی جو جدہ میں ہوتے ہیں ان کے والد صاحب، انہی کی والدہ رمضان المبارک میں انتقال فرما گئی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ان کے والد بھی انتقال فرما گئے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جامعہ ربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات، اس کے تمام ادارے، یہاں آنے والے، یہاں سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے. حشر نشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دیں. آپ کے دستے اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیں، اور جنت میں انبیاء، صلحاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ مقام عطا فرما دیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم